اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم چ اج 28 رجب دی رات آ گئی ہے، کل دن 28 رجب دا ہے۔ یہ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان اس تاریخ تو آگاہ نے کہ یہ ایسا دن ہے جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے نو خیر باد کہہ کے مکے دا رخ کیتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا مدینہ چھڑ دینا کسے مقصد دے تحت سی۔ اس مقصد نو جڑے بندے جانتے نے وہ اس دن نو بھی اوویں مناندے نے جویں شہادت دا دن ہوئے یا کسے ظہور دا دن ہوئے۔ خاص تاریخاں وچوں جویں خیبر ایک اہم ڈیٹ ہے جس دن جنگ ہوئی ہے، احد دی ایک اہم تاریخ ہے، بدر دی ایک اہم تاریخ ہے، ہجرت دی ایک اہم تاریخ ہے۔ جویں مختلف تاریخاں نے مخصوص مواقع تے جڑے معاملات ہوئے نے اسلام نال وہ سیرت دا باقاعدہ حصہ نے۔ مذہب شیعہ دی تاریخ ہے کم از کم 28 رجب ایک اہم دن، وہ دی اہمیت تو سارے بندے واقف نہیں، وہ دی اہمیت تو یہ بندے واقف نے الحمدللہ جڑے 28 رجب نو صرف دسن دی ضرورت ہے اور وہ کہن گے کہ 28 رجب ایک اہم دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے نو خیر باد آکھیا۔ بندے شہر چھڑتے رہندے نے، بندے شہراں چ آوندے رہندے نے، لیکن تاریخ رقم نہیں ہوندی۔ تاریخ رقم ہوندی ہے کسی خاص واقعے دی وجہ تو، تاریخ رقم ہوندی ہے کسی خاص موضوع دی وجہ تو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا نکلنا معمولی نہیں، اس واسطے ساڈا حق ہے کہ اسی اس خاص دن تے اپنے نوجوانوں ضرور آگاہ کریے کہ انہاں کول بھی یہ علم ہوئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھڈیا اور یزید دے خلاف کیوں نکلے۔ اگرچہ پورے مدینے وچ اور بھی لوگ موجود سن، مسلمان سن، بڑے بڑے معتبر لوگاں دی اولاداں موجود سن، بڑے بڑے معتبر لوگاں دے نواسے پوتے، اگر حضرت علی دے بیٹے تے حضرت علی دے پوتے موجود سن تے باقی لوگاں دے بھی پوتے اور بیٹے موجود سن۔ اگر خاندان رسول موجود سی تے باقی لوگاں دے بھی خاندان تے اسے مدینہ چ موجود سن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیوں اٹھایا ہے آج دسن دی ضرورت، اور میں کوشش کرنا انہوں کہ انہوں کسی طریقے اپنے لفظاں اچھے طریقے نال نوجوانوں دے ذہن چ گل رکھاں کہ حضرت امام حسین ہی نے کیوں یہ قدم اٹھایا ہے، کسی ہور نے قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ جدوں کہ جڑے ویلے اسلام دی معتبری دی گل ہوندی ہے تے بڑے بڑے معتبر نام سامنے ہوندے، اسلام دے متعلق خلافت دی گل ہوندی ہے، امارت دی گل ہوندی ہے تے بڑے بڑے معتبر نام سامنے ہوندے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہی قدم ایک کیوں اٹھایا، وہ دے واسطے میں پہلے دو جملے عرض کر دیں کہ جتنا زور یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام دی بیعت لین تے دیتا ہے، اتنا زور اس کسے ہور دی بیعت لین تے نہیں دیتا۔ یعنی جس شدت نال یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام تو مطالبہ بیعت کیتا ہے، اس شدت نال اس کسے تو مطالبہ نہیں کیتا۔ کچھ بندے آرام نال بیعت کر گئے، کچھ بندے دائیں بائیں ہوئے۔ یزید نے بیعت عام دا اعلان کیتا، میں خلیفۃ المسلمین ہاں تو سارے میری بیعت کرو۔ اس زمانے دے کچھ لوگوں نے بیعت کر لی، کچھ لوگ دائیں بائیں ہو گئے، جڑے سمجھتے سن سانوں بیعت نہیں کرنی چاہیے وہ دائیں بائیں ہو گئے، زیر زمین چلے گئے۔ جس شدت نال، اور یہ گل بچے سن لین، یہ جڑا یزید دا والد سی وہ انہوں دس کے گیا سی کچھ لوگوں دے نا کہ اے بندے جڑے نے انہاں تو بیعت ضرور لینا، انہاں لوگاں تو بیعت ضرور لینا۔ میں تمہید بنا کے تو قرآن دی آیتاں بھی پڑھنا انشاءاللہ۔ انہاں لوگاں تو بیعت ضرور لینا
کچھ لوگوں کی نشاندہی وہ کر کے گئے سن اس واسطے کہ تیری حکومت کمزور رہے گی اگر یہ بندیاں بیعت نہیں کی تھی. گویا موتبر نہ اپنے بیٹے نو دس کے گیا. اور کمال ہے کو اتنا سیاستدان سی اور میں سمجھنا کہ اتنی نظر نال اس ویکھے سنے سارے لوگ کہ وہ وکھری گل دس کے گیا کہ فلاں جڑا بندہ ہے وہ دے کول تو بیعت دا مطالبہ کریں گا وہ اینی دیر اڑے گا تے اینی دیر بعد بیعت کر لے گا. اے نہیں کرے گا انج کرے گا تے کر لے گا. اے کی ہوئے گا یہ گل کیویں دی کرنی ہے یہ گل کیویں دی کرنی ہے ایویں گل کیویں دی کرنی ہے. یہ ساریاں گلاں وہ دس کے گیا سی کہ انہاں بندیاں کولوں بیعت لین دے اے طریقے نے انہاں کول لینی ضرور ہے. لیکن جس شدت نال اس ابن علی دا نام دسیا اس شدت نال اس حضرت امام حسین تو مطالبہ بیعت کیتا ہے. کمال یہ کہ جس شدت نال یزید نے امام حسین کو بیعت دا مطالبہ کیتا ہے اس شدت نال شبیر نے انکار کیتا. بہت شکریہ. یعنی جس شدت نال اس حضرت امام حسین علیہ السلام تو بیعت دا مطالبہ کیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس شدت نال او دا انکار کیتا ہے. اور اس انکار دی وجوہات میں عرض کرنا ہاں او دے نتیجے تو سارے لوگ واقف نے کہ جیڑا آل محمد نال انہاں سلوک کیتا پھر قبراں تک بندیاں دی دشمنی رہی ہے اس خاندان نال اس بیعت نہ کرن دی وجہ تو. کمال ہے اجے بھی کچھ بندے اس خاندان نال ناراض نے بیعت نہ کرن دی وجہ. سارے اٹھانا میرے نال. بہت شکریہ. اور وہ اندھے کی نے وہ اندھے نے جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو ایک امام حسین نے کیوں نہ کی. آج لوگ کہیں جی گل کر رہے ہیں جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو ایک شبیر نے کیوں نہ کی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں جب ایک حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کی. تو سائیں تو جملہ سن لے سارے دوستان نے. لوگ آتے ہیں جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی. ہم کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کی. ان وجہ کی ہے ان کے ذہن میں سب کی اہمیت ہے ہمارے ذہن میں ایک رسول کے بیٹے کیا. اسی سب نو ککھ بھی نہیں سمجھ دے. بہت شکریہ. پہلی گلتے ہوئے کہ میں تو انہوں عرض کروں یقین کرو یزید جیسے دے ذہن چوی انہاں دیو عزت سی جنہاں بیعت نہیں کی تھی. کنے بندے میرے نال توجہ کر گئے 6-7 بندیاں پوری توجہ کی تھی. چاہیے تے اسی کہ یزید دی نظر چو بندے با عزت ہوندے کیڑے جنہاں بیعت کی تھی. اچھا یزید دی نظر چوی او بندے با عزت نہیں سن جنہاں دی بیعت کی تھی. یزید دی نظر وچ بھی صرف او با عزت سی جنہیں او دی بیعت نہیں کی. او تو انہوں میں دسوں محلے وچ بندہ کاؤنسلر کھلو جائے شراب پیندہ ہوئے تے اگلیاں ساریاں گلاں میں نہیں کرتا. اے پیڑیاں گلاں نے ایک ہی بتھیری ہے. شراب پیندہ ہوئے اور عیب کردہ ہوئے کوئی عیب نہ چھڑدہ ہوئے تے سارے محلے نو پتا ہوئے اے انج دا ہے. جیڑا انہوں آکھے نا اسی تیرے نال ہاں انہوں پتا ہوندہ ہے جیڑا منو انج پہ سمجھدا ہے آپ کی ہے. یار سارا محلہ یا تے نہ جاندہ ہوئے تے سارا محلہ ہو دیا ساریاں وارداتاں نو جاندہ ہے. جیڑا بندہ آندہ نا انج تیرا حق تے نہیں سی بندہ ان تو صاحب لا تو کھلو گیا تو اندروں وہ بھی سمجھدا ہے یہ بندہ با عزت ہے جیڑا میں نو پسند نہیں پہ کرتا. یزید جویں تے کم کردا سی نا جنہیں انہوں پسند کیتا ہے نا وہ انہوں اپنے جیسا ہی سمجھدا سی. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. یزید جویں دے کم کردا سی میرے عزیزو آخر بندہ کلا بہ کے فرعون کدی کدی کلا بہ کے سوچدا سی کہ جڑے مینوں رب من گئے نے اے کی نے. فرعون نو اپنا تو پتا سی نا. جیڑا بندہ حکمت جاندا ہی نہ ہوئے تے ایویں 4 شیشیاں لے کے بہ جائے. جیڑا بندہ انہوں آکھے بھی میں تیرے جیسا حکیم نہیں ویکھیا
ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਮ ਆਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਪੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹਕਮਤ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਤਬੀਬ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਐਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ, ਯਾਰ ਲੋਕ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਟਕਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ। ਜਿਹਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ, ਕਾਸਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਗੜ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮਦੀਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਛੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕਰੋੜ ਕੁ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ? ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ पता करो। मैनू मुसलमान तेरा तो पता नहीं। यजीद जैसे के जहन में भी जितनी अहमियत हुसैन की थी करोड़ की नहीं थी। करोड़ बंदे दी इन्नी अहमियत ਉਹਦੇ जहन च नहीं जिन्नी एक हुसैन इब्न अली दी। ਉਹਦੀ भी कोई वजह है ना, ਉਹਦੀ वजह भी मैं दसना जी, मैं दसना, मैं अर्ज करना हूं ਉਹਦੀ वजह। यजीद एक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो ज़हनी तौर तो अगर उस मुतालबा बैत किया तो वरीद ने रात को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो बुला के कहने लगा कि यजीद मुसलमाना का चूंकि खलीफा हो चुका है, जेडे बंदे बैत नहीं कर सके वो बैत पे करते हैं, तो तुहाडे वाल भी पैगाम आया है यजीद का कि वो बैत कर लो, वरना हुण वरना वाली गल अली दे पुत्र नूं दसी होवे, वो की समझदा इस गल? वरना तो अगे तो धमकी होंदी है ना। इमाम ने फरमाया वरना, हो सके वरना फिर आंदा कतल कर दियो वो बंदा जेड़ा मेरी बैत नहीं करता। पहला जुमला सुनोगे अपने इमाम का। मेरे मौला ने फरमाया कि ऐसी बातें रात के अंधेरों में नहीं होती। सदके जामा, मौला थानू जजा देवे। ऐसी बातें रात के अंधेरों में नहीं होती। अगर तेरा मुतालबा करना अंधेरे में रह गया तो मेरा इनकार भी अंधेरे में रह जाएगा। कमाल, तेरा बैत का मुतालबा भी अंधेरे में रहा तो अगर मैं इकरार करूं, इनकार करूं तो मेरा फैसला भी अंधेरे में रह जाएगा। कल दिन चढ़ेगा, सरे आम तू पूछेगा और मैं बताऊं। हो सके सवेरे ये कन्ना च करने वाली गल्लां नहीं, एक कन्ना च करने वाली गल्लां नहीं। इमाम ने फरमाया कल दिन चढ़ गया, कचहरी लग गई, इमाम तशरीफ ले आए, बनु हाशिम के नौजवान नाल सन, तुसा सारी जो गल सुनी है। इमाम ने फरमाया कि अंदर कोई ना आए, मैं कला जाना अंदर, तुसी बाहर खड़े रहो। इमाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी अंदर नहीं जान देता। बनु हाशिम के नौजवान नाल सन, इमाम फरमाते तुसी बाहर रहो, मैं जाना, कुछ भी नहीं। सदके जावा, सदके जावा। इमाम फरमाते ने उस मेरे को मुतालबा किया, तुम सारे मेरे नाल ही हो, कोई गल नहीं, तुम बाहर खड़ो, मैं जाना। इमाम कहने चले गए। ये इधर एक बंदा बैठा सी बहुत शरारती, नालों बैठा सी जिन्हें मुतालबा बैत किया, उन्हें बैत का मुतालबा किया। वो मेरे इमाम का बड़ा मारूफ जुमला है जोड़ा जनाब ने 1000 मरतबा तकरीबन तुम सुन चुके हो गए, कई मरतबा सुन चुके हो। इमाम ने यह नहीं फरमाया कि उससे कह दो
کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. انکار ہی کیتا نا. اس سے کہہ دو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. تو انہوں پتہ ہے امام ولی نبی رسول تے قائد تے ہادی یہ جدو گل کر دیں نا کلیہ دیں دیں کلیہ. نبی نے اے نہیں سی فرمایا کہ جڑا لات ہے نا ایک اکھ بھی نہیں, جڑا منات ہے ایک اکھ بھی نہیں, جڑا عزا ہے ایک اکھ بھی نہیں, آج تو ہاں بت بنائے نے آ جڑے نے ایک اکھ بھی نہیں. نا نبی نے کلیہ دیتا ہے لا الہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں لا الہ الا اللہ. ایتھوں والے نہیں مت آکھو مکے والے بتاں دا میں مخالف ہاں. بہت شکریہ. وہ یار یہ نہیں آخیا بھی لات منات تے عزا وغیرہ کھ بھی نہیں. نا نبی کلیہ دیتا ہے. ایتھے ہون ہندوستان چون ترکی چون کدرے بھی ہون لا الہ الا اللہ. وہ الہ میرا اللہ ہے یہ نہیں. پوری دنیا تے حضور نے قانون دیتا ہے. خدا دی قسم نواسہ رسول قانون دے رہے ہیں. اے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. جب حضور نے اجتماعی گل کی تھی اور کلیہ دیتا کہ لا الہ الا اللہ. یہ مکے کے نہیں مدینے میں بھی بت ہوں وہ بھی کچھ نہیں, طائف میں بھی بت ہوں وہ بھی کچھ نہیں, شام میں بھی بت ہوں وہ بھی کچھ نہیں. جہاں جہاں ان جیسے بت ہیں, جہاں جہاں ان جیسے بت ہیں لا کوئی نہیں. جہاں جہاں ان جیسے بت ہیں. قبلہ بھاجی لوکاں آکھنا سی وہ نبی تے مکے والے بتاں نو انکار کیتا سی, ہندوستان والے تو نہیں کیتا. نبی نے فرمایا جہاں جہاں ان جیسے ہیں وہ سب فضول ہیں, وہ الہ صرف میرا رب ہے. جس طرح نبی نے کہا تھا یہ جو ہے نا جہاں جہاں ان جیسے ہیں لا کوئی بھی نہیں ہے. شبیر نے نہیں آکھیا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. میرے مولا فرماتے کوئی مجھ جیسا صدقہ جاواں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. قانون دے دیتا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دو میرے جیسا سجاد پیچھے ہے, سجاد کو زہر دے دو. اس جیسا باقر پیچھے ہے, پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے. نہ پہلا کسی کی بیعت کرتا ہے نہ آخری کسی کی بیعت کرے. ایک قانون. شکریہ. یار پیغمبر دے بیٹے نے مجموعی گل کی تھی, اجتماعی گل کی تھی کہ ہم اگلی گل بڑی عجیب کی تھی نے. فرماندے نے اس سے ایک پیغام ضرور دے. کہنے لگا جی وہ کہنا. میرے امام فرماندے نے وہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے, اسے میرا یہ پیغام دے کہ حسین کہتا ہے انا حسین ابن علی. اسے کی سمجھے ہو جناب؟ میں علی کا بیٹا ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں. علاقے دے پورے علاقے دے نواب دے پتر نو بندہ آکھے نا یا ساڑھے پٹھے کترا جا وہ دا تو جاندہ نہیں میں نواب دا پتر. تو میں نے کیا مطلب کی کہ نہ میرے پیو کدی یہ کام کیتا ہے تے نہ میں یہ کام کروں گا. وارے شبیر تو تے پچھلے مہینے بھی تو دیتے نے. شبیر فرماندن صرف میری بات نہیں میں حسین علی کا بیٹا ہوں. نہ علی نے کبھی ایسے کام کیے تھے نہ اس کا بیٹا یہ کام کرے گا. امام کہہ کے پیچھا پلٹے اوتھے بیٹھا سی وہ بندہ. اس اشارہ کر کے آکھیا انہوں نکل گیا ہاتھ نہیں آئے گا. یزیدہ کیسی انکار تے قتل کرنا ہے, انکار تے قتل کرنا ہے. میں کلے شبیر دی گل کر رہے ہیں, میں کلے شبیر دی گل کر رہے ہیں. میرے مولا اتھو ہی پیچھا پلٹے. وہ سمجھے سی اشارہ ویکھیا نہیں, یہ جانتا نہیں تھا یہ جتنا آگے دیکھتے ہیں. کمال ہے یار. اس اشارہ مگروں کی تھا ہو سکیا نکل گیا تے ہاتھ نہیں ہونا قتل کر. امام اتھو ہی پلٹ کے فرماتے انت تقتلونی یا ابن الزرقاء
اوے ناچنے والی کے بیٹے، اوے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کہ تو مجھے قتل کرے گا؟ جب نظر کا اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کہ تو مجھے قتل کرے گا؟ میں حیران سا، خلق عظیم دے مالک دا نواس ہے، محمد دی گڑتی ہے میرے شبیر مولانا، تے ماں دا ذکر کر کے کدی انج بولے ہی نہیں سن، کدی انج بولے ہی نہیں سن۔ اتنا خلیق خاندان، اتنا اخلاق چگندیا خاندان، اور کمال پوری کائنات تے اسوہ حسنہ انہاں دا، ایڈی سخت گل کیوں کیتی نے؟ کلیہ دے رہے تھے کہ جو ہم جیسوں کے قتل کا ارادہ کرے اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مولا تعالیٰ جزا دے بھی۔ پھر سوچ رہے ہیں، پھر میں اتھے آ گیا، شبیر ہی کیوں نکلے؟ اس ہی تے میری توجہ فرمانا، اے ہی میرا موضوع ہے۔ بہت شکریہ نوجوان بیٹھے ہو۔ ہی جڑا بندہ تو انہوں آکھے اس کو ہی کیوں پڑھایا، اس کو ہی کیوں نہیں پڑھایا، او دا مطلب آکھن دا ہے اور بھی تو بندے ایسا، اگر کوئی وجہ ہی پاندہ نا ہی، وہ ہی دے بچوں ایک گل نکل دی، اس مولوی کو ہی تم نے کیوں پڑھایا؟ یہ دا مطلب ہے اور بھی ایسا، انہوں کیوں پڑھایا؟ ہوں میں دسن لگا، حسین ہی کیوں نکلے؟ اور بھی تھے ایسا، وہ کیوں نہیں نکلے؟ حسین ہی کیوں نکلے؟ او دے واسطے دو لفظ نے، او ذرا توجہ نہ سماعت فرما لو۔ حضرت امام حسین جدو نکلے نے، ایک بندے نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ وہ جڑا مولا جواب دیتا ہے او دے وچ موضوع ہے۔ جناب قلب عباس علوی صاحب تشریف لے آئے، تو ساتھ توجہ رکھی میرے تو بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت امام حسین نے کسے پوچھا کہ آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ امام نے ایک گل کی تھی، او دے وچ موضوع ہے، او دے وچ کھل جائے گی گل کہ امام ہی کیوں نکلے، امام ہی کیوں نکلے۔ ایک کوئی ترے لفظ نے سارے جڑے مولا نے فرمائے نے، انہوں کسے سوچیا ہی نہیں۔ امام دے قولو ذرا سوچنا تے چاہیے ہے کہ امام آکھیا کی، آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ترے لفظ ناروحال دے سمجھ میں سن لے تے اللہ دے فضل و کرم نال میری تقریر بہت جلدی توڑے تک پہنچ جائے گی۔ باقی تھی امام فرماتے نے اصلاح امت کے لیے، بھائی کیا بات ہے، اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ حضرات اس کا مطلب ہے امام امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے تھے، امت تو اور بھی تھی، کوئی اور امت کی اصلاح کے لیے کیوں نہ نکلا؟ بھائی امت کی اصلاح کرنی ہوئے کوئی بھی نکل پیندا، بھائی کوئی اور کیوں نہیں نکلا؟ یہ دا پتہ نہ نکل لگا تو پھر پتہ ہی نہیں لگنا کہ حسین کیوں نکلے۔ پہلا سوال یہ نہیں کہ حسین کیوں نکلے، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حسین اصلاح امت کے لیے نکلے تو اصلاح امت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا؟ حضرات اصلاح وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی اصلاح ہونا باقی نہ ہو۔ سبحان اللہ، تھوڑی کیا بات ہے۔ میں حیران ہوں اس بندے تو جڑا 6 ڈبیاں سگریٹ پھونکتا ہے تے اپنے منڈیاں نوں آندا ہے سگریٹ نہ پیا کر۔ تو منڈے دی اصلاح کرنی ہے تو پہلا اپنی کر۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ بھائی منڈے نوں چھڑانے نہیں تے آپ نہ پی، منڈا پرا جا کے منڈیا چاہتا ہے، ابے نو بندہ پوچھے، ابے نو بندہ پوچھے، بڑے بڑے منڈے گزرے جے جنہاں آکھیا ابے نو بندہ پوچھے۔ خدا دی قسم انہاں آکھیا ابے نو بندہ پوچھے، تے جے ایڈے پیڑے تو تو آپ چھڈ۔ اچھا یہ گل دسو، جدا ابا موٹر سائیکل تے ٹھڈ رکھ کے تے دوویں لتاں پیچھے نو کر کے تے دوویں باواں چھڈ کے موٹر سائیکل چلاندا ہوئے، منڈے نو کیوں ڈکے؟ اصلاح کر وہ سکتا ہے جس کی اصلاح ہونا باقی نہ ہو۔ حضرات کسی کی اصلاح کا
بیڑا اٹھا ہی وہ سکتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. پوری امت تھی اور امت کی اصلاح کے لیے نکلے. یہی وجہ ہے کہ سیدھا عراق نہیں گئے, پہلے مکے آئے. اس زمانے میں سب سے بڑا میڈیا حج تھا. حج پہ پیغام دیا جا سکتا تھا جہاں مختلف قسموں کے لوگ مختلف علاقوں میں جمع ہوتے تھے. امام اصلاح امت کے لیے نکلے اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں امت اکٹھی ہو رہی تھی. کتنے بندے سن رہے ہیں میں نے؟ اور یار حج تے ہی بندے اکٹھے ہونا سی, باقی تے ذریعہ ہی کوئی نہیں سی, نہ ٹی وی نہ ٹیلی فون نہ کوئی اخبار. اتھے بندے اکٹھے ہونا سی. امام ادھر دا رخ کیتا. اب شبیر کس حیثیت سے نکلے؟ حضرات دو لفظ ہیں, ایک نبی کی امت ہوتی ہے, ایک نبی کی ذریت ہوتی ہے. اصلاح امت کے لیے ذریت پیغمبر نکلی. جن کی اصلاح ہونا تھی وہ امت رسول تھی. جو اصلاح کر رہا تھا وہ ذریت رسول تھا. جڑے بندے نو ذریت امت دا پتہ نہیں, او دی بلا جانے 4 برابر نے کہ 1000 برابر نے. امت اور ہے, ذریت. تساں لفظ ذریت نو فوکس کرنا ہے. میں بہت جلدی تواڈے کول اجازت لینا. لفظ ذریت نو فوکس کرنا جے, مہربانی فرمانی جے. ذریت آئے گا قرآن دیاں میں کنیاں آیتاں پڑھا, جنیاں مرضی پڑھاں گا وہی جہدے وچ ذریت آوندا ہے, پڑھاں گا وہی جہدے وچ تساں فوکس ذریت نو کرنا ہے. پھر میرے مولا دا انشاءاللہ نکلنا سمجھ چاہے گا. اللہ فرماندا وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم. دھیان نہ سننا آیت نو. پرانے وقتاں پتہ نہیں اج کل بھی ہے کہ نہیں, سب تو آسان سوال یہ ہوندا سی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجئے. ایدو سوکھا سوال کوئی نہیں سی ہوتا, کیونکہ سارے سوال وہ وچ ہی ہوندے سن تو سامنے لکھیا ہوندا سی. ایک پیرا پڑھے لکھے بندے یار, ایک پیرا ہوندا سی, انگریزی دا بھی ہوندا سی, اردو دا بھی ہوندا. بھئی اینو پڑھو, یہ وچ ہی سوال نے تے یہ وچوں ہی سوال کٹے گئے نے, تینوں غور نال پڑھو گے تے وچوں جواب نے. ایڈا سوکھا سوال اور کوئی نہیں سی ہوندا, اور انشاءاللہ کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کیتا. میں ہن وینا پیا بھی کنے بندے اس سوال نو حل کردے نے کہ میں آیت پڑھن لگا. ادوں سوکھا ہن پیپر کوئی نہیں کہ میں آیت پڑھن لگا. تساں صرف دھیان رکھنا ہے کہ وچ ضروریت کتھے آوندی. یہ جڑے ساری گل ساڈے تے پا چھڑ دین نا, انہاں نوں کوئی نہیں پتہ لگنا کی ہوئے. کئی بندے سانوں آندے نے تینوں جو آکھیا پڑھ تو, سانوں کی آنے, میں تانوں کچھ آکھنا ہے, میں تانوں کچھ آکھنا. کل ایک جشن سکھتا پڑھن گیا تو اتنے بندے نچدے سن, لڈی مارتے. ہاں جی, انہوں نے کسے آکھیا سی جشن پڑھی دا نہیں, جشن منائی دا. وہ پھر میں اتنے آکھیا, میں کہا میں نا مجلس بھی قرآن لے کے آنا تے جشن بھی قرآن لے کے آئے ہیں, تے جے منانا سی تے پھر قوال سدنے سن, مینوں سدن دی کڑی لوڑ. وہ تو ڈھول لیا سی تو باہر نچ لیندے. یہ سننا پینا جی. اس خاندان نال مجلس منسوب ہوئے وہ بھی سننی پینی ہے, جشن منسوب ہوئے وہ بھی سننا پینا. یہ سنن نال تعلق ہے, سنن تو بعد عمل نال تعلق ہے. تساں مہربانی فرمائی, بہت شکریہ. کہ بلا یہ عجیب تماشا بن گیا ہے یہ جشن والا. آ شبان پہ آوندا ہے نا, لوکاں کرو کپڑے ہی اور طرح دے پا کے جانے نے, کپڑے چمکیلا لایا بروٹیاں تے, چیچیاں نو پڑھ لائی ہے روویں جشن نو. تو یہ جشن بندے دی جنس تبدیل کر چھڑدا ہے. کرب آواز کو گل کردا پیا عدنان دے کان چ, کیونکہ انہاں بھی جشن والے وکھرے قصیدے بنائے ہوندے نے, نکراں والے قصیدے.
بہت اچھی گل ہے، لیکن کم از کم اخلاقیات نو نہ چھڈنا، کم از کم یہ مذاق نہ بنوانا جشن کہ اے عبادت ہے، جس کو کرتے ہوئے عبادت نہ لگے وہ جشن نہیں ہوتا۔ کچھ کرو، خوش ہو، جنہیں اچھے کپڑے پانے نے پاؤ، جنہ خوبصورت کھانا دے سکتے ہوتے ہو، اے جنہ اپنے تے چمکیلا لایا ہی انہیں روٹی تے پیسے لانے کہنو چاہیے کھوا، او بڑا گوشت پکا کے چمکیلے لان والے ہو، چھوٹا پکاؤ پھر، خوشی تے کرے بندہ، خرچ کرو، خوشی کرو، اچھے کپڑے پاؤ، خوشبودار پاؤ، شام دی نماز پڑھ کے نکلو، آئے ہائے جشن دی تیاری کرو، مستورات نو پردے چ لے کے جاؤ، اندر راضی ہے نا، اہی راضی ہاں، انہاں دے آن تے راضی ہاں، انہاں دے جان تے غم زدہ ہاں، لیکن ایک گل خیال رہے، جشن ہو یا مجلس ہو، اہل بیت کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ حرمت اہل بیت کا لحاظ، مہربانی، تہاڈی خیر ہو، بہت شکریہ، حرمت اہل بیت کا لحاظ کرو، اور کم از کم ہماری کوئی تقریب ہو وہ عبادت لگنی چاہیے، وہ عبادت لگنی چاہیے تھی نا، مہربانی جناب علی، لو حضور والا ہن سمجھنا، بسم اللہ۔ شکریہ نوجوان، اے تائید جے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اس نوجوان نے تائید کی تھی میری گل دی، شکریہ۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ، فوکس کتے کرنے؟ ضروریت مہربانی، دو یا تو پڑھنا زیادہ نہیں۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب اسماعیل اور ابراہیم ہمارے گھر کی دیواروں کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اچھا، ربنا تقبل منا، اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ذرا قبول کر لینا، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ پھر دعا کر دینے، ربنا جی تقبل منا، قبول کرنا، آگے کی بات کرو، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں پر مہریں لگا کہ ہم تیرے مسلم ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے ہی مسلمان ہیں اور تجھے ہی ماننے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور کام کرنا، تو اڈے جدہ بڑا مسلمان کیڑا ہے، ابا بھی علیہ السلام ہے، بیٹا بھی علیہ السلام ہے، فرمایا ابراہیم دووے علیہ السلام ہو، تو اڈے تو بڑا مسلم کون ہوئے گا؟ فرماتے ہیں پھر کچھ منگیے، تو اڈا کار شروع کیتا ہے، فرماتے ہیں ایک باری منہ تو تے کڈ، ہن جو منگیا نے وہ میں دساں، مستری ہوندے تے مٹھائی منگ دے، مستری ہوندے تے لڈو منگ دے، چونکہ مستری نہیں سن، دووے نبی سن، دووے رسول سن، انہوں نے منگیا کیے، آ گیا جی فوکس کرنا، فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں مسلمان بھیج، ہماری ہماری ذریت میں مسلمان بھیج، امت میں نہیں، ذریت میں۔ آؤ ترجمہ پڑھو جی، شاہ رفیع الدین دا ترجمہ میں پڑھ دینا، فرماتے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اے رب ہمارے کر ہم دونوں کو اپنا متی، کر ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، کر ہم دونوں کو اپنا مسلم، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت بھیج جو سارے مسلمان ہوں۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، کیا بات ہے، کس میں مسلمان بھیج؟ امت میں، ذریت میں مسلمان بھیج، صدقے جمع۔ فرمایا ہاں وہ کی کرنے جے، فرمایا پہلا میری نسل میں، میری اولاد میں، میری ذریت میں مسلمان بھیج، پھر فرماتے ربنا جی وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج، پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج، مسلمان کنہ وچ بھیج؟ ہاں فوکس ہے، ذریت امت وچ نہیں۔ حضرات اہم اعلان سنیے، میرا تیرا نبی
ابراہیم کی امت میں نہیں آیا، ابراہیم کی ذریت میں آیا۔ بولو یار بولو، امت اور ہے، ذریت اور ہے۔ میری ذریت میں مسلمان بھیج، پھر ان میں رسول بھیج، کی کرے گا؟ ان پر آیتیں پڑھے، پھر ان پر تزکیہ نفس کرے، پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو ہدایت میں لے آئے۔ لو جی امت تے ذریت وکھری وکھری ہوگی جی۔ جو ہدایت میں آئے اسے امت کہتے ہیں، جو لے کے آئے اسے ذریت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ہدایت میں آئے اسے امت، اور جو لے کے آئے، ہدایت پہ آنے والے کی ذمہ داری اور ہے، اور جو لے کے آئے اس کی ذمہ داری تو ابھی کیا بات ہے؟ میں پیارنا یاد رکھ، امت کی ذمہ داری اور ہے، شکریہ شکریہ، ذریت کی ذمہ داری اور ہے۔ ذمہ دار ہی ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو انو اس امام کوٹ نال محبت ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ ہے جے ایتھوں چھت چون لگ پے، محبت دا تقاضا ٹھیک کر کے جاؤ، تساں کی آکھنا ہے؟ ایتھے کوئی جڑی انجمن ہے ناروال دی، کی نہ آیا اس انجمن؟ کوئی یہ بانی شبانی ہوئے گا دا غلام عباس صاحب یا کوئی دوسرے دوست اجنا امام کوٹ بنائے ہیں، ایتھے چوہا ڈگے، اوتھے ڈگے، اوتھے ڈگے، کی تساں آکھنا ہے؟ اے بھائی جی امام کوٹ دا کچھ کرو، تسی محب نہیں؟ چپ کر گئے؟ اے بھائی جی امام کوٹ دا کچھ کرو، حد مو کی امام کوٹ تھا تھا پہ چوندا، کی کرتے ہو؟ اوہ انہوں نے کی آندے ہو؟ تسی محب نہیں؟ ہاں میں بھی نہیں ٹھیک کرنا تے تسا بھی نہیں کرنا، ہم محب ہیں، ذمہ دار نہیں ہے۔ تسا غور نہیں فرمایا؟ وہ یار اسی محب ہاں، اطاعت گزار ہاں، اسی فرما بردار ہاں، مر ذمہ دار نہیں۔ سپیکر خراب ہو جائے میں پیچ کس لے آندہ ہے نہیں، تساں کوئی شاید پلاس لے آندہ ہے نہیں، تساں بھی وہ دے لو بیکھنا ہے جڑا کرا رہے ہیں، میں بھی وہ دے لو بیکھنا جڑا کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ ذمہ دار ہے۔ اور تھے آواز نہ جائے، اس منو آکھنا ہے مولوی آواز نہیں آؤں دی، منو آکھے گا تو میں انہوں نے آکھاں گا بھائی جی آ کچھ کرو، انہوں آتے نے ذمہ دار۔ امام کو ٹھیک تھا تو ذمہ دار کا پتہ نہیں تھا، سپیکر ٹھیک تھا تو ذمہ دار کی نشاندہی نہیں تھی۔ جو ہی خرابی پیدا ہوئی، کیا بات ہے، جو ہی خرابی پیدا ہوئی ہر بندے کو ذمہ دار یاد آیا۔ اب بتاؤ خرابی کے وقت ذمہ دار ہی آتا ہے، وہی اٹھتا ہے۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، جب یزید نے اسلام میں خرابی کی کوشش کی وہی نکلا جو ذمہ دار تھا۔ مہربانی میں دوبارہ عرض کر دیں ایک باری، بہت شکریہ میرے عزیزو، پھر ایک باری سن لو۔ وہ یار یزید نو ہور امت بھی تے ہے سی نا، اے یزید نو نتھ کیوں نہیں کسے پائی؟ اس پاس ہے کہ یزید بھی امت، کیا بات ہے یار، بصرے بچ بھی امت، کوفے بچ بھی امت، مکہ بچ بھی امت، ہر مدینہ چ امت، اوہ امت تے بڑی پھیلی سی۔ امت امت کی اصلاح نہیں کرتی، ذریت امت کی اصلاح کرتی ہے۔ مدینے سے وہ نکلا جو ذریت رسول تھا۔ تیرا کی خیال ہے اے نبی نے مبالغہ کیا سی، ابنانا و ابناکم، اے اپنے بیٹے لاؤ، محمد اپنے بیٹے لے کے آگے۔ یہ کام ہی ذریت کا تھا۔ ایسے یزید نو نتھ امت نہیں سی پانی، اور یار ذریت نے پانی سی۔ اے ذریت کنوں آندے؟
آج جن بندے بیٹھے ہو اسی ایک جیسے تو نہیں، سید بھی ہون گے بچے، سید کوئی نہیں، شاہ جی بیٹھے، شاہ جی بیٹھے، بسم اللہ شاہ جی بیٹھے، ایڈے سید بیٹھے ہو، یہ سویر دیا کنیاں رکعتاں پڑھ دے؟ کوئی نہیں پڑھ دے؟ میں پہنا سویر دیا کنیاں رکعتاں واجب نے؟ اسی بھی دو ہی پڑھنے ہیں شاہ جی، تسی بھی دو ہی؟ آدموں کی تہاڈا اپنا دین ہے، تسی بھی دو ہی، تسی بھی دو ہوئی تے اسی بھی دو ہوئی۔ اچھا شام دیاں اسی 3 پڑھنے رکعتاں واجب، تسی حج تے کوئی سید ٹر جائے اسی تے 7 چکر لانے ہیں، تسی بھی بابا جی 7 ہی، اسی صحیح 7 واری کرنے، اسی ایک پتھر نو چومنے ہیں، تسی تے نہیں نہ انہوں چومنے، انہوں ہی آ بھائی مولوی ذریت امت بکھری بکھری ہون لگی ہے، اے جدو دین سارا ایک گن کے دوہاں دا ایک جیسا ہے، صدقہ انہاں تے حرام کیوں ہیں؟ اس لیے ہمارا تعلق امت سے ہے، ان کا تعلق ذریت سے ہے۔ امت کا بیعت کرنا اور ہے، میں صدقہ جاؤں سبحان اللہ، امت کا بیعت کرنا اور ہے، ذریت کا بیعت کرنا اور ہے۔ اچھا یزید جیسا بھی جانتا تھا یہ جو آسانی سے بیعت کر رہے ہیں یہ امت ہے، جو نہیں کر رہا یہ ذریت ہے۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا، واللہ، ہاں جی وہی پڑھا، واللہ، ہاں جی ٹھیک، اخرجکم، یہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب نحل یہ دے وچ اللہ تم آکھیا، تم اینو تسی ادب نال آکھو نا، میں آکھاں اللہ تے آکھ سکتا کہ تو تے تم، میں آپ آکھ سکنا، آپ معززین بیٹھے ہو ذرا آپ درود پڑھے، اچھا جی یہ دا مطلب ہے کہ اس آپ شیعہ اپنا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی جڑے بیٹھے سارے آ گئے، آپ درود پڑھی، او دے سید بھی آ گئے، او دے بچے غیر سید بھی آ گئے، ہون میں چھاننی لان لگا، آکھن میں آپ ہی لگا، آکھن میں آپ ہی لگا، لیکن ہن پھر اگے تو سارے آپ آ گئے، سادات نے بھی درود پڑھے، غیر سادات نے بھی پڑھے، میں آپ جو آکھے آپ جنہوں اس آپ دا غصہ پہ لگتا میں اتھے بیٹھ جانا، وہ اتھے آ کر آپ میں بچ آ جانا، لیکن میں تھوڑے بچی ہیں، اس آپ سے سارے ہیں درود پڑھنا ٹھیک۔ ہوں ایک آیت پڑھن لگا، اس آپ چو بندے اپنے آپ بکھرے ہون لگے نے، وہندے رہا نہیں بلکہ کٹھے ہون لگے نے، میں بکھرے تو بعد چ کراں گا، ہوں دوسری آیت پڑھاں گا بکھرے ہونے، چھاننی تو پہلا سارے وچ پین لگے تو گھبرا جانا۔ اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا میں نے تم کو ماؤں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے، مٹھے ہو گئے ہو، لا تعلمون شیئا، تم کسی شے کو نہیں جانتے تھے۔ یہ دے بچ ہن سارے ہی آ گئے ہیں جی، میں بھی تسی بھی، معاف کریا جے کوئی بندہ عالم پیدا نہیں ہویا، یا تہاں کدھر اعلان سنیا ہوئے کہ فلانے گھر علامہ صاحب اج پیدا ہوئے، وہ بعد جو علامہ صاحب بن سکتے ہیں، جدن پیدا ہوتا ہے وہ دن تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا میں کتنے پیشاب کر چھڑیا ہے۔ اے والدہ ماجدہ نو پوچھی میں کڈا کو عالم ہوندا سا، وہ تینوں دسے گی اپنے پیشاب وچ ہتھ پا کے منہ چ پاندا سا میں پھڑدی سا وڈیا عالم۔ یہ دا مطلب اس جہالت سارے شامل ہاں کہ نہیں؟ بولو یار۔ اللہ فرماتا میں نے تم کو اس عالم میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہن کم پھر آن لگا، کم دا میں تم
السلام علیکم اگوں آکھو کوئی تسی بھی وعلیکم کم دا میں تم میں آکھیا تم پہ سلام تساں آکھیا تم پہ بھی سلام کم دا میں تم خیر و تواڈی کم دا میں تم کم دا میں تم ہو آئے ہائے اکھرے وغیرہ کرا نبی فرمایا انی تارکم میں توم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں توم میں جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور صدقے بھائی صدقے آیت پڑھا وہ یار جہالت ہی سارے آگا سن اللہ فرماتا فلا تزکو انفسکم چھے تسی انجی رہے میں کم والیاں ساریاں آیتاں پڑھ چھڑی فلا تزکو انفسکم اللہ فرماتا تم ماؤں کے پیٹوں سے ناپاک نکلے ہو تم مجھے نہ کہنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں میں نے تم کو پلید پیدا کیا میں نے تم کو جاہل پیدا کیا سارے بیچ آئے ہیں ہون وکھرے وکھرے ہون لگے جے ایتھوں ہی ذریت امت مولوی آندے نے جڑا بہت غصہ چ مولوی آندا ہے وہ آندا مولوی اے دین تیرے پیو دا او کی آندا جے میرے پیو دا نہیں ہے نا دین تیرے پیو دا جو آندا جے میرے پیو دا نہیں تے تیرے پیو دا ادھر ویکھی لے بھئی سارے دنیا دے مولوی شعب شاہ جی آپس آندے نے دین تیرے پیو دا آندا نہیں میرے دا تے نہیں تے تیرے پیو دا جے میں دسانا نہ دین کدے پیو دا تے میرا پیو ہی کوئی نہیں ادھر ویکھو یار ساری گل بچہ کھا گیا ویکھ لو چنگی طرح دین تیرے پیو دا نہیں تے تیرے پیو دا میں قرآن چو دسن لگا کدے پیو دا دسا ذریت امت روزن چ رکھنا اللہ فرما رہے ہیں ہوا اجتباکم پھر آگے جے کم ہوا اجتباکم اللہ نے تم کو چن لیا تم کو آؤ بھائی جنہیں جنہیں تم میں چاہنا ہے دھیان نال بیٹھنا لگی ہے چھاننی لگن موٹے اتے رہ جان گے باقی باریک سارے کہر جان گے میں اتلیاں نو چول نہیں آندا تے تھلڑیاں نو پھک نہیں آندا ہجدا میں نہیں باریک تے موٹے آ تساں چول ویکھے نے سارے چول بھی ایک وزن دے تے ایک ریٹ دے نہیں ہوندے ٹوٹا ہور ہوندا ہے چول ہور ہوندے نے کئی بندے آندے نے ویاہ کیتا سو کھے ماری ٹوٹا پکا کے ویاہ کر لگا جے ٹوٹا تھلے ڈگن لگا جے چول رہن گے اتھے ٹوٹا تھلے میرے عزیزوں سننا ہوا اجتباکم ایک قوم آ گیا اللہ نے تم کو چن لیا منو سارے نو اگے پڑھنے اللہ فرماتا فما جعل علیکم فی الدین من حرج ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے تمہیں چنا ہے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں میں سمجھتا سا کم سارے نو پیادا تم وہ دیکھ کے کم خراب ہوا اللہ فرماتا میں تم سے بات کر رہا ہوں کین تم سے اللہ فرماتا ملتا ابھی کم میں ان سے بات کر رہا ہوں دین تمہارے باپ کا ہے دین تمہارے میں تو نکل گیا جو بچوں میں تو گر گیا جو تھلے میرے پہ ہوتا تو نہیں اللہ فرما رہا ملتا ابیکم ابراہیم ترجمہ دین تمہارے باپ کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے یہ مطلب ہے ابراہیم کی ذریت کہہ سکتی ہے کہ دین میرے پیود ہے سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ دین میرے اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ حج آخری آیت نمبر 78 سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 78 بلکہ حج دی آخری آیت اللہ فرما رہا ہے ملتا ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے اور باپ تمہارا ابراہیم ہے یہ دا مطلب ہے ابراہیم کی امت کے باپ کا دین نہیں راضی ہو گیا ابراہیم کی ذریت کے باپ کا دین ہے میرے عزیزوں بتاؤ لوگوں وہ ذریت ابراہیم کون ہے
دین کس کے باپ کا ہے؟ مولوی نہ تیرے پیو دا دین ہے نہ میرے پیو دا دین ہے، دساں کدے پیو دا دین ہے؟ ابو طالب نے نبی دے خطبہ نکاح چاکھیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا۔ دین ہی ابو طالب دے پیو دا۔ صدقے جاؤں نہیں سواد آن لگا آیت آخری حصہ سننا۔ اللہ فرماتا ہو آن لگا کم، پھر کم دا میں تم نہ پتہ نہیں کون نے ابھی کم تمہارے باپ کا دین ہے۔ کدھا؟ ابراہیم کے بیٹو، دین تمہارے باپ کا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی تو پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہن جملہ آکھاں جنہاں دے ذکر تو بغیر نماز نہ ہوئے انہاں دے پیو دا دین ہوندا ہی۔ یار سارا جہان درود نہیں پڑھتا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ ہے ذریت۔ جو درود پڑھتے ہیں انہیں امت کہتے ہیں، جن پر پڑھا جاتا ہے انہیں ذریت کہتے ہیں۔ آخری آیت ہے، حصہ پر سنو، بہت ٹائم ہو گیا۔ اللہ فرماتا سنو، ہوا سماکم قوم، ہوا سماکم المسلمین۔ ابراہیم کے بیٹو جی، او اکھن جی، اللہ کی کہہ رہے ہیں سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے۔ اللہ نے تمہارا نارووال دے علاقے چ 26-27 سال دا منڈا ہو جائے تو نہ رکھ لیں دے ہو نا۔ میں کی پوچھ بیٹھا تھا، اور میں نہ کوئی 35-36 سال دا بچہ ہو جائے 9-10 سال دا کدوں نہ رکھ دے ہیں؟ وہ نہ کدوں رکھیا جاندہ ہے؟ ماں دی گود چھے، ماں دی گود چھے۔ آج میں پڑھتا سا تھے علی پور چٹھے کو، ایک نوجوان بولیا اس کمان کی تھی، ہو سکے کئی باری تو پہلے ہی رکھ لئی دا۔ سبحان اللہ، تو آنے سنن تو صدقے ہیں۔ ہو سکے کئی باری بیٹا دنیا تے آوے تے نہ رکھی دا، تے کئی باری پہلے ہی سوچیا ہوں دا ہے کہ جدو اللہ سانو بیٹا دیتا او دا اے نہ رکھاں گے۔ اسی جڑا نہ رکھنے ہیں وہ رکھ دے کو جا نکلتا کو جے۔ اسا نہ دلیر نہیں رکھیا ہوں دا ہے اور رات تو کتے تو ڈردا باہر نہیں جانا۔ اسا نہ صادق رکھیا ہوں دا ہے پوری منڈی چیڈا جھوٹا لب دے ہی نہیں۔ اسا نہ لطیف رکھیا ہوں دا ہے وہ سیویاں تے کھروڑے پا کے کھا جا۔ میرے عزیزوں اسی نہ رکھ دے کو جا نکلتا کو جے، کیونکہ سانو کی پتہ ہوں دا ہے انہیں بعد کمیں دا ہو جانا ہے۔ اللہ جسے جو کہے ہائے ہائے وہ ایسا نہ ہو توہین توحید ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کے بیٹو میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے۔ نہ رکھیا جاندہ ہے یا آن تو پہلے یا آن دیا سار، سار دا ترجمہ ہوندہ جے فوراً آن دیا سار، یا انہوں اللہ آن تو پہلا مسلمان آکھے یا ماں دی گود چ مسلمان آکھے۔ حیا کر، جنہیں اللہ ماں کی گود میں مسلمان کہے تیرا حق بنتا ہے تو اس کا کلمہ پوچھے۔ یہ سنیا تو سا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے، اسی لیے جو ماں کی گود میں مسلمان ہوتے ہیں وہ ذریت کہلاتے ہیں۔ تے جنہاں نو 50 سال بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوندہ جے، وہ ذریت نہیں ہوتی امت ہوتی ہے۔ آخری گل کر رہے ہیں، ذریت کے پیپر اور ہیں، امت کے پیپر اور ہیں۔ 7 بندے گانچ رلدے نے تے ایڈے ایڈے دابڑے لے کے جاندے۔ اور گاں دی قربانی چ 7 بندے رڑے ہوں تے عام دابڑا نہیں کھڑ دے۔
اور بھن میری آندی ہے اتوں دابڑا لے جا، وہ آندا اے دابڑا لے جا، دابڑی کوئی دابڑا لے آؤ چنگا بنا، وہ تو حصہ پائے۔ امت نو اللہ فرماندا ہے گاں چ 7 رل جاؤ قبول کرن، گاں چ 7 رل جاؤ قبول کروں گا۔ ذریت والوں کو جانور نہیں بتاتا، بیٹے پہ چھری رکھ۔ تو سا کوئی نہیں فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں سنت ابراہیمی تے دمبا پہ دینے ہیں، سنت ابراہیمی ہے دمبا دینا۔ حضرت ابراہیم کو دمبا پالیا سی، رکھیا سی، وہ دے گھر چ پکانے پتے سن، وہ دے تے مہندی نال پاکستان زندہ باد لکھیا سی، کدوں انہیں تے رکھیا ہی نہیں سی۔ قرآن تے ہاتھ رکھا، ابراہیم نو تے پتہ ہی نہیں سی دمبا آنا ہے۔ نہ اسماعیل دا علم ہے نہ ابراہیم دا علم ہے، انہیں بیٹے نو رکھے، انہیں بیٹے تے چھری رکھی ہے۔ آخری جملہ، میں کیا اللہ ان سے بیٹے لیتا ہے اور ہمیں جانوروں میں بھی حصہ ڈالنے کو کہتا ہے؟ اللہ فرمایا اپنی اوقات میں رہ، وہ ذریت ہی تو امت ہے۔ پوری دنیا سے اعلیٰ ہے ذریت ابراہیم۔ ٹھیک، ایک بار درود ابراہیم شروع کرو، اللہم صلی علی ابراہیم، اللہم صلی علی، شکریہ، ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہاں شروع کتوں ہو رہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ پڑھنا تو ابراہیم کی ذریت پہ تھا، شروع محمد کی ذریت سے ہو رہا ہے۔ جس پہ پوری کائنات کی امتیں فخر کریں اسے ذریت ابراہیم کہتے ہیں، جس پر ذریت ابراہیم فخر کرے انہیں ذریت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یزید کمزور نکلا، اس نے بیعت اس سے مانگی جو ذریت محمد مصطفیٰ تھا۔ یہ ذمہ داری صرف شبیر کی تھی، یہ ذمہ داری صرف امام حسین تھی۔ ہاں ایک گل میں کرا، صحابہ کی جس اولاد نے امام کی حمایت کی، کوئی بندہ نہ کہ صحابہ پیچھے رہنے، نہیں، صحابہ دیاں اولاداں موجود سن کربلا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جس نے ذریت پیغمبر کی نصرت کی، تمغے سنے جی، ایس آئی، ایس آئی، ایس آئی، انسپیکٹر ہے، وہر ذریت، اور ذریت بننے کی کوشش نہ کرو، اور ذریت کے ناصر بن جاؤ، پھر بھی میں تمہیں تمغے بتاتا ہوں۔ ذریت میں جاؤ گے بن بھی نہیں سکو گے، ذلیل ہو کے مرو گے۔ ذریت میں امت داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں شبیر نے بتایا حال من ناصر، آؤ میری مدد کے لیے۔ جس امتی نے ذریت کی نصرت کی، باپ رضی اللہ تھا، بیٹا علیہ السلام ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، رضی اللہ باپ کے علیہ السلام بیٹے۔ میں آپ کو کربلا میں دکھا سکتا ہوں، شبیر ہی پہنا لے کے کیوں نکلے؟ اے ذریت ہی نکلنا سی، آباد رہو جی، ذریت ہی نکلنا سی، ذریت ہی نکلی۔ امت نے کتھے ذریت دا مقابلہ کرنا سی؟ خدا دی قسم، شبیر مظلومیت دی تلوار نہ انج قتل کیتا ہے سارا ظلم، کہ جتھے جا کے سجاد کھلوتے سن بیڑیاں تے کڑیاں وچ، ہن تے بیعت لینی سوکھی سی نا۔ وہ یار ہمشیر گان نال نے، ماما نال نے، پھپھیاں نال نے، تے ایک نوجوان ہے جنہا ضعیف ہو گیا بازاراں نو ویکھ ہوئے کے، تے وہ انج کھلوتا ہے توک گلے وچ، ہاتھ ہاتھ کڑیاں۔ وہ آزادی دی گل ہو رہے، اج تے بیعت لینی سوکھی سی نا۔ جڑا بڑکا مارتا سی نا بیعت دے متعلق، شبیر کے کٹے ہوئے سر کے سامنے بہنوں کو لے کے سجاد کھڑا تھا،
یزید کی جرت نہیں ہوئی کہ بیعت کا مطالبہ کرے. انہاں مظلومیت دی تلوار نال مار چھڑیا. یہ جانتا سی انہاں دے ٹکڑے بھی کر دئیے, بیعت نہیں کرنگے. یہ امت والے نہیں ہیں, یہ ذریت والے ہیں. اے حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت ہے. اپنی ذمہ داری نو نبھاندے نکلے نے. 28 رجب سی, میں نو کسے پہلے حکم کیتا سی کہ جدو واپسی ہوئی ہے سادات دی اوپر, ہون حکم کیتا نے 2 مرتبہ کہ جی میں ٹورے نے اوپر. میں ایک روایت پڑھنا ہونا, جلدی کوشش کرنا اور روایت توڑے سامنے پڑھ دیا. پوری دنیا تے بندے فرمائشاں لطیفہ دیاں کر دینے تاکہ راضی ہوئیے تے خوش ہوئیے تے ہنسیے. کائنات تے ایک کی قوم ایسی ہے جیڑی رون واسطے فرمائشہ کر دی کہ اتھے روئے سا بڑا. اس گل تو آج پھر سنا. میں سلام پیش کرنا, لطیفے تے بندے یاد رکھ دینے کہ یار بڑا مزہ آیا سی, وہ پھر گل سنا. اے وہ قوم ہے شاہ جی جیڑی رون دے ارادے نا آندھی وہ گل تے سنا ایک باری پھر روئی وے. نارووال شہر ہے, یہ دے گردوں نواز کافی پنڈ نے. لوگ نارووال تو سودا لین چھوٹیاں پنڈاں تو آؤندے نے تے 8 دنوں بعد پھر گزارا کر کے 8 دنوں بعد پھر سودا لین ایک دن رکھیا ہوندا ہے. چھوٹیاں دکانداراں, چھوٹا دکاندار سی, مدینے دے مضافات جو دی دکان سی. نوجوان پہلے رو پہلے میرے کو گل پہلے سنی. وہ آندا 28 رجب نو جمعہ سی, میں مدینے آیا تو جمعے تو بعد دکاناں کھل دیاں سن نہ کھلیاں. جدو جمعے تو بعد لوگ گھرانوں ٹر گیا تو دکان ہی کوئی نہ کھلی. وہ آندا میں واپس مسجد گیا پوچھاں آج دکاناں کیوں نہیں کھلیاں, کیونکہ وہ مقصد صرف سودا لین سی. وہ تو جمعہ بھی اس واسطے شاید پڑھدا ہوئے کہ اتھوں ہی لوگاں دکانداراں نکلنا ہے تو میں سب تو پہلا سودا لواں تاکہ پنڈ ٹائم نال ٹر جاں. آندا جدوں دکاناں نہ کھلیاں تو میں مسجد دے دروازے تے آیا. ایک بندہ پہ نکلدا سی, میں انہوں آکھیا بھائی جی اج دکاناں نہیں کھلیاں مدینے دیاں. انہوں آکھیا تو اتھوں دا نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تیری حالات تے بھی نظر نہیں کہ اس ویلے ملکاں دے حالات کی نے. وہ کہنے لگا جی میں تے چھوٹا دکاندار ہوں, میں تے سودا لے آنا تے بیچنا, مینوں کی پتہ حالات کی نے. اس طرح دے بندے اجے بھی ہے نہیں کہ جڑے سویرے مزدوری کرتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی ویندے ہیں, اپنی مزدوری کرتے ہیں. وہ سکا مینوں نہیں پتا. وہ کن کو منہ کر کے آکھیا محمد کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا. اس آکھیا لوگ پنڈاں چ جاندے بھی رہندے نے, دکاناں بند کیوں نے؟ اس آکھیا اندر آ. اس آکھیا تو جاندا ہی نہیں, میں تینوں کی دساں. اس دروازہ مسجد دا بند کر کے اندر کھلار کے آکھیا اگوں گل نہ کری, او دیاں بھیناں بھی نال جا رہی ہیں, او دیاں بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں تے او بیبیاں گلی چ نکلن لگیاں نے جڑیاں گھروں نکل کے مسجد دے راہ نانے دی قبر تے جان تے دنے نہیں آؤندیاں. موسیٰ کہ اللہ اللہ ایڈے عزت دار لوگ ٹر چلے نے, اس مدینے چ پیچھے کی رہ جائے گا. کہنے لگا آخری سوال ہے دکاناں کیوں بند نے؟ تو اجے دسیا اجے بھی نہیں. وہ کہنے لگا کون نہ پوچھیں گا؟ آندا نہیں. ہو سکیا ہن کن کر. ہو سکیا جڑا حسین ابن علی جا رہے نے نا, انہاں دا ماں تو نہیں ایک پیو دا پتر ہے, او دا نام عباس ابن علی ہے. یہ انہیں سویرے اعلان کیتا سی دکان کوئی نہ کھلے, گلی ایسے جو بندہ کوئی نہ آوے, میری مرشد زادیاں قدم باہر رکھن لگ. وہ بندے نے آکھیا مینوں اتھے کھڑا کر جتوں سیداں دا دروازہ دسدا ہوگا. آندا میں اتھے کھلو گیا جتھوں دروازہ دسدا سی. میرا عقیدہ ہے کہ امام دی نظر تو چھپ نہیں سکتا, کیونکہ امام ماں دی گود وچ امام ہوندا ہے. امام نو پتہ سی بندہ کھلو کے سانو پہ ویندا. میں حیران سا, میرا مولا تیریاں ہمشیر گان تے پردہ دار نکلن لگیاں نے, تو کیویں برداشت کیتا بندہ کھلو کے ویندا رہا؟ جڑا بابا جی میرا اندازہ ہے یقین ہے بلکہ امام بھی اسے واسطے برداشت کیتا سا جے کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑیا. اے روایت تے ناروال والے ہو, میں تاں ہی پہ سنانا جے روایت میرے تک پہنچی. علماء نے بیان کیتی, آندا میں کھلو گیا جلدی کرا. جڑی گل اگے سنی ہوئے انہوں جلدی سنانا چاہیے کیونکہ بندہ تے ذہن چگے ہی ہوندی ہے. آندا وہ دروازہ کھلیا تے اندروں ایک نوجوان نکلیا جہدے ہاتھ وچ کرسی سی. جڈا وہ سونا سی میں حیران سا, یہ کرسی آپ ہی لے کے نکلے ہے, یہ نوکر چاکر کوئی نہیں. آندا میری حیرانگی دی حد دو مکی جدوں اس آباد دامن نال
کرسی نو صاف کرنا شروع کیتا. میں ادو حساب لایا تے آپ نوکر ہے. اللہ جانے اے دا سلطان کیسا ہوئے گا. آندا پھر اندروں ایک سلطان نکلیا, سردار نکلیا, جدے سر تے امامہ سی. 2 شہزادے دوواں پاسے سن. ایک دی عمر ہوئے گی 17-18 سال, سمجھ آ گئی نوجوانوں. ایک دی عمر ہوئے گی 13-14 سال, وہ دی بھی سمجھ آ گئی. حضرت امام حسین کرسی تے بیٹھ گئے, حضرت علی اکبر تے قاسم دوالے کھلو گئے دوواں پاسے. آندا میرے سامنے اوتھے ایک آخر تے اے گلی انج جا کے اگوں مڑتی سی, اوتھے ایک بندہ کھلوتا سی آخر تے, او دا نام سی محمد حنفیہ. یہ جڑا عباس ابن علی دی گل کردا ہے. آندا اے نوجوان ادھروں اونٹنی لیاندی میرے سامنے بٹھائی, اتے صاحبان لدے, اگے ٹور دیتی, محمد اگے لے جا. وہ باہر بن آیا جا کے, پھر اونٹنی لیاندی, پھر اس بستر لدے, اونٹنی لیاندی, اس بانس لدے, اونٹنی لیاندی, اس برتن لدے. آندا میرے سامنے وہ دوویں شہزادے اتھے ہی کھلوتے رہے, انہاں نوں نہیں سی آندا ہائے کدی آئی ہے میرے تک. ادھروں بھی رسی آپ بنتا سی, ادھروں بھی آپ بنتا سی. میں صدقے جاواں, میں حساب لایا بھی وہ وڈے لوگ نے, آ جڑے شہزادے کھلوتے نے وڈا خاندان ہے, انہاں دا کوئی ایسا نوکر ہے جڑے کام نہیں انہاں نوں آندا. آندا دوواں پاسوں بن بن کے ٹوردا رہا, جنہ سامان میرے سامنے نکلے ہیں. آندا مینوں یقین ہو گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا انہاں واپس کوئی نہیں آنا. صدقے جاواں, آباد رہو جناب. آندا پھر اس کجاویاں والے اونٹ لیاونے شروع کیتے, جنہاں تے کجاوے ہوندے نے, محمل جنوں نے. پھر وہ لیاوندا سی میرے سامنے, اس کجاوے والا اونٹ بٹھایا, اندروں ایک برکے والی بی بی نکلی, ایتھے اس زانو رکھیا, ایتھے پیر رکھیا, وہ اندر سوار ہو گئی. اس درود پڑھ کے پردہ تھلے سٹیا, بسم اللہ کر کے اٹھایا, محمد نو دے دیتا, وہ اگے لے گیا. آندا پھر ناکا, پھر بی بی, پھر ناکا, پھر مستور, پھر ناکا, پھر پردہ دار. تہاڈا انتظار مکا دیاں. آندا بیبیاں ہوندیاں رہیاں, سوار ہوندیاں رہیاں. مینوں جڑا یقین ہوندا سی نا پیا اے پکے پکے ٹر چلے نے, اس یقین وچ اضافہ ادوں ہویا جدوں اندروں ایک بی بی نکلی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ. آندا دونوں شہزادے دوڑے, ایک نے بچہ اٹھایا, بی بی نو محمل وچ بٹھایا, بچہ اودی گود وچ رکھیا. آباد پردہ سٹیا, درود نال اگے ٹوریا. آندا مینوں یقین ہو گیا کہ چھوٹے بچے والی ٹر گئی ہے, یہ مطلب ہن پیچھے کوئی بھی نہیں رہ گیا. آندا میں حیران ادوں ہویا جدوں او ناکا ٹر گیا تے اس نوجوان نے میرے لو ویکھیا جی, اس وڈے دروازے نو انج ویکھیا تے ایدیاں اکھاں سرخ ہو گئیاں. کچھ بندے پہنچے نے, آندا اکھاں سرخ ہو گئیاں, والاں چوں پسینہ ڈگنا شروع ہویا. یہ چہرے تے میں جلال ویکھیا تے میں ڈر گیا. میں اگے ہی ڈریا سا, اس تلوار تے دستے تے ہاتھ رکھیا, میں نس جانا چاہتا سا, لیکن اس میرے توجہ ہی نہ کیتی. میں کہ جدوں آوے گا نساں گا. آندا میں کھلوتا رہا, اس تلوار کڈی, اے سجے مونڈے تو بلند کیتی تے مدینے دی اس گلی وچ پہلا سجے دوڑیا, پھر کھبے دوڑیا, تے اونچی آواز نہ آندا سی الحجاب. اس واسطے روایت سنی سا جے آنسو آ گیا. اے رو لو ٹر چلیاں جے بطول دیاں تیاں, اجڑ چلیا جے ویڑا زہرا دا, ایتھوں آوازاں پار گئیاں. کوئی تے سوچے گا ہوئے آج کی نقصان ہویا جے. خدا دی قسم اینے ہائے اکھاں نالے مدینے ہوندے, زہرا دی تھی ایڈی دکھی نہ نکلتی. آج جنی آئے بھی میرے سننا نہ جی بلا, اینی آئے میں تلیاڑا چھٹ کے میں گجرا آیا. اے گجرانا تیا تلیاڑا, پوری زندگی میں اتھے رہا. یقین کرو بہتے نہیں تے کچھ بندے شام تو بعد اتھے کٹھے ہو گئے سن. میں اپنی خوشی نال جا رہا سا, خوشی نال نکلیا. میں کوئی مینوں دکھ نہیں سی, نہ کسے کڈے, نہ کوئی مجبوری سی. ہاں جی مینوں اجے وہ بندہ یاد ہے جنہیں سانو ٹردیاں ویکھ کے اکھاں چ آنسو آ گئے. شیعہ نہیں سی, میں پھر پہنا شیعہ نہیں سی. ایتھے اسے آنسو ڈگے تو اسے گل کیتی, کہنے لگا اتھوں ٹر چلے ہو, زہرا دا پتر اڈیگ دے رہے, دیگر تو لے کے ادھی رات تک کوئی دے آکے. اے نانے دیا مونڈیاں تے بے کے نہ بازاراں دی سیر کرنے والے ہون اس مدینہ چ ٹر چلے ہو. صدقے
صدقے عبادت ہو گئی میری ہو گئی ہے تھوڑی بھی ہوئی ہوگی آندا اس الحجاب دا نعرہ لایا مینوں سمجھ آ گئی ہن کھورے اندروں کی ہون لگا آندا پھر میری آنکھاں نے منظر ویکھیا مستوراں تے اگے بھی آئیاں سن اس پردہ اٹھایا اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹ ایک ایسی عزت دار بی بی دا قدم گلی آیا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا دوویں بچے دوڑے کسی نے نالائن سنبھالی کسی نے چادر سنبھالی کسی نے مونڈے نو سہارا دیتا کون سن بولو بولو شام دی ملکہ ثانیہ زہرا روندے داواں جڑی 28 رجب نو اینج سوار ہوئی سی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو آندا جدوں اس بی بی دا ڈاکا نکلی او دے پیچھے پیچھے گھوڑا منگوا کے اس سلطان بھی بہ گیا کون امام حسین آندا اگے ہمشیر دا ناکا پیچھے امام حسین دا گھوڑا ایک شہزادہ پھپھی نال ایک شہزادہ پیو نال آندا آج میں قافلہ جاندا ویکھیا او جڑے موڑ واسطے تسی میرے کو رواج سن دے او موڑ آ گیا میں چھڈن لگا آندا میں جاندے ویکھے نے بہن پرا اگے محمل سیدہ کائنات دا پچھے ویر دا کوڑا ہے آندا جتھوں مردی سی نہ گلی اتھوں ڈاچی مڑ گئی ہمشیر والی او میری نظروں تو غائب ہو گئی وہ موڑ آ گیا جی آندا جدوں سردار پہ مردہ سی نہ کوڑے تھے آندا جدوں کوڑا آنج مڑن لگا نا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا اینا ہی سارا مصاحب سی اس سردار نے اس پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا آندا میں نو شک پہ گیا ادھی اجے کوئی قیمتی شے پیچھے رہے آندا میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا تعاقب آندا میں اودیاں نظراں نال پیچھے نظراں کیتیاں تے اس وڈے گیٹ چوں 7 سال دی بچی تقریباً 2 بزرگ عورتاں دے ہاتھ پھڑ کے باہر نکلی اس نوجوان نے آکھیا یا سیدی و یا مولایا میرا سردار میرا مولا پیچھا پرد آندا سلطان نے پیچھوں ویکھیا حسین ابن علی گھوڑے تو اترے اور دوڑے گلی وچ ہاتھ مک گئی آخری جملہ آندا جڑا کرسی تو تھلے نہیں سی نہ اتردا اے چھوٹی برکے والی دے سامنے زمین تے بیٹھ ہائے ہائے آندا میں نہیں سی پتا بچی کون ہے جدو دعا گلاں کیتیاں نے اودوں مینوں پتہ لگا او پیو ہے او دھی ہے آندا برکے والا چہرہ ہتھاں چ لے کے اس کہا بیٹی باہر کیوں آئی ہیں فرمایا ایک بابا گل کرنا آئی ہیں فرمایا گل کرن تو پہلا میں گل کراں بابا کر آواز ہوندی ہے اے فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا فرمایا ہو گیا اے بھی فیصلہ ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا بی بی فرماتی ہے جی بابا میں جانا نہیں اکبر رہنا نہیں فرماتے نے پھر باہر کیوں آئی ہیں بی بی فرمایا محلن محلن یا ابھی میں جانتی زد نہیں کرتی اکبر نو رکھ دی نہیں محلن محلن یا ابھی عرض صرف ہے نہیں ہے کار نہ کر ذرا ہوڑی ہوڑی ٹور آرام نال نکل وے میرا پردیسی بابا چھیتی ٹر گیا وے میرا مظلوم بابا ذرا آرام نال ٹرو میں جاندیاں نو دیر تک ویکھاں تساں آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی